جن قوموں نے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے انہوں نے بھی پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کیا ہے. ہمارے ہاں تو کتاب اب بھی 1500 چھپتی ہے، وہاں وہ لاکھ 2 لاکھ کے ایڈیشن چھپتے ہیں کتابوں کے اور پڑھے جاتے ہیں. تو کتاب کو ریپلیس نہیں کر سکتا انٹرنیٹ، اس لیے کہ وہ اس سے پڑھنا ممکن نہیں ہے. ویسے بھی ظاہر صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، آنکھیں جو ہیں نا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو ویسے کنسنٹریشن بھی ممکن نہیں ہے. آپ اسکرین پہ بیٹھ کے جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے جس طرح. وجہ سے اب یہ ناول جس پہ ابھی گفتگو ہوئی ہے، یہ ناول جب تک آپ آرام سے سکون سے لیٹ کے نہیں پڑھیں گے آپ اس طرح اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جب آپ ناول پڑھتے ہیں تو ناول کی تہذیب میں چلے جاتے ہیں. تو ایسے چلتے پھرتے یا کرسی پہ بیٹھ کے کسی تہذیب میں انٹر ہونا مجھے لگتا ہے شاید بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں بھی کتاب پڑھنے کی تہذیب پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. آپ یہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں جو بڑے بڑے کتاب میلے منعقد ہوتے ہیں وہاں ہر کتاب میں لاکھوں کتابیں بک جاتی ہیں ہر میلے میں. تو وہ لاکھوں کتابیں لوگ آخر پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. یہ تہذیب پہلے نہیں تھی، اب یہ پیدا ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس طرح کے کتاب میلے منعقد ہونے کی وجہ سے عام آدمی تک کتاب کی رسائی آسان ہو جاتی ہے. وہ ایک ہی جگہ اسے پورے پاکستان میں چھپنے والی کتابیں مل جاتی ہیں اور وہ وہاں سے لے کے پڑھ سکتے ہیں. تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ میرا تجربہ اور آبزرویشن مشاہدہ یہ ہے کہ جو پڑھنے کی تہذیب ہے یہ ہمارے زمانے میں پھر سے دوبارہ پیدا ہو رہی ہے. اور اب جو نوجوان نسل ہے وہ کتابیں پڑھنے کی طرف پہلے سے زیادہ راغب ہوئی ہے. دیکھیں، کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی. جو لفظ لکھا گیا وہ لفظ زندہ رہتا ہے، تو لفظ کتاب کی صورت میں ہی زندہ رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نیٹ پہ آپ ای بکس کی طور پہ آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ای بک لوگ پڑھ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاشنی نہیں ملتی، وہ مزہ نہیں آتا. میں نے اس کا تجربہ قرآن پاک سے کیا ہے کہ میں جب صبح سویرے موبائل پہ ایپس پہ میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سرور نہیں آتا. لیکن جب میں خود قرآن پاک کو اٹھا کے میں ہاتھ میں جو کتاب کی صورت میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ چاشنی بھی ملتی ہے، مجھے وہ سرور بھی ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی اہمیت کسی دور میں ختم نہیں ہو سکتی. کتاب کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی. اب ای بک آ گئی یا اور چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کتاب ایک پڑھنے کا جو جس طرح ایک کاغذ کی خوشبو یا جو ایک طریقہ ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ سر دست جو ہم جیسے لوگ ہیں یا ہمارے ساتھ کے جو پلنے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے ان کے لیے یہ متبادل نہیں ہوگا. آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ممکن ہے. جہاں تک یہ جو موجودہ آئی ٹی کا دور ہے اور اس کے حوالے سے ہے، کتاب سے میرا خیال ہے کہ جوڑا بھی ہے، کیونکہ ایک کتاب چھپتی ہے، اس کی چیزیں اپنا سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، لوگ زیادہ اس کتاب سے جڑتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتاب ہمارے ہاں جو خواندگی کا تناسب ہے وہ بہت کم ہے مغربی ملکوں میں مقابلے میں، اس لیے ہم اپنا موازنہ ان سے نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اردو ادب کا قاری موجود ہے تبھی ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور تبھی یہ جو ہے پبلشرز حضرات کا کاروبار چل رہا ہے. اور اس طرح کے جو میلے ہیں وہ اگر اس طرح چلتے رہیں تو ہم قاری کو لا سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ جنریشن ٹو جنریشن ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کسی لائبریری جائیں اور آپ کو اگر کتابیں نظر آئیں تو اس سے جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور ایک رچنس کا احساس ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ادب کی طرف لوگ راغب ہوں اور لوگ چاہے وہ الیکٹرانکلی ہو یا فزیکل بکس ہوں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. بیکاز ہمارے ملک میں شدید کمی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک انٹالرنس کا اور ایک ٹینشن سا کا ایک دور چل رہا ہے جس میں کہ کافی ہمارے سوشل مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کتاب سے رشتہ جوڑنا جو ہے تو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے ہماری حکومتیں چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ قومی حکومت ہو، انہوں نے آرٹ لٹریچر اور یہ ادب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا.
اور ایک بہت سی یہ ایک پورا اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہر روز ایک نیا نیریٹو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ ایسے ماحول پیدا کیا جائے، اور وہ صرف جو ہمارے لکھاری حضرات ہیں وہی پیدا کر سکتے ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں پریزیڈنٹ ہیں جو گزرے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، اور اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز جو ہے تو وہ پہلا ہمارا ہدف ہونا چاہیے جہاں پہ کہ لوگ کتاب سے رشتے جوڑنا سیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کی اہمیت جو ہے اس الیکٹرانک دور میں اور زیادہ ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کی اہمیت اس الیکٹرانک دور میں مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ کتاب میلہ ہے. اور یہ کتاب میلہ پچھلے 5، 6، 7، 8 سال سے جاری ہے، اور اس میں لوگوں کا جوش و خروش دن بدن بڑھ رہا ہے. میں چونکہ آج کل امریکہ میں ہوں اور وہاں کتاب کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، ہمارا تھنک ٹینک کر رہا ہے، لیکن یہاں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کو جوڑا ہے، تو وہ نعم البدل ثابت ہو رہا ہے کتاب بینی اور کتاب کے جو ریڈنگ ہے اس انتہا پسندی کی جس کا پاکستان سے باہر جو ایک امیج ہمارے ہاں بنتا جا رہا ہے. تو اس کتاب نے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو کتاب ملے ہیں یہ ہمیں ہمارے امیج کو پاکستان سے باہر بہتر بنانے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوں گے. جندر جو اختر رضا سلیمی نے لکھا ہے یہ ناول، آپ نے اس کی تقریب بھی دیکھی ہے. یہ ایک اپنی طرح کا بہت ہی مختلف ناول ہے، اور جتنے بھی آج کل لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں جو ناولز پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک اتنا مختلف اور منفرد ناول لکھا گیا ہے ایک ایسی بدلتی ہوئی ثقافت کے بارے میں، ایک مرتی ہوئی ثقافت کے بارے میں، جس میں جندر جو ایک پن چکی ہے اور جو پہاڑوں سے آتی ہوئی جو پگھلتی ہوئی برف کا جو تیز پانی ہے اس ندی پہ یہ بنائے جاتے ہیں جس میں یہ اناج پیسا جاتا ہے. تو جب پانی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ یہ جندر یا پن چکیاں بھی بند ہو رہی ہیں، اور اس کی جگہ مشینی چکیاں جو ہیں لگ رہی ہیں اس علاقے میں. اور ایک شخص جو اس جندر سے اتنا وہ انوالوڈ ہے، اس کی پوری زندگی ہی وہ جندر ہے، تو وہ خود بھی مر رہا ہے، اس کی آخری رات ہے، اور وہ یہ ثقافت بھی اور یہ جو پورا ایک عمل ہے یہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی آخری یہ رات ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ایک مختلف چیز جو بتائی ہے یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جو بدلتی ہوئی ثقافت، جو مرتی ہوئی تہذیبیں ہیں، اس میں جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں پوری طرح سے وہ کیا فیل کرتے ہیں.